ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نونہالوں حالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس عنوان پہ یا موضوع پہ بات کریں گے اس کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے گزرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات کیسے گزرتے تھے اور لوگوں سے ملاقات۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے گزرتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا قاعدہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد ہی میں الٹی پلٹی مار کر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتے، ان کی باتیں بھی سنتے۔ اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو اس کا مطلب بتاتے۔ اگر غنیمت یا صدقہ کا مال آ جاتا تو اسے بھی اسی وقت بانٹتے تھے۔ ان مجلسوں میں پاکیزہ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ جب کچھ دن چڑھ جاتا تو چاشت کی نماز پڑھتے، کبھی 4 اور کبھی 8۔ پھر گھر کے کام کاج میں لگ جاتے، بکریوں کا دودھ دھوتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گاڑ لیتے، بازار سے سودا چل خرید لاتے، مہمانوں کی خدمت کرتے، دوسروں کے کام بھی کر دیتے۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھاتے، پھر عصر کی نماز پڑھا کر اپنے پاک بیویوں کے گھروں میں جاتے اور ایک ایک سے ان کا حال پوچھتے اور ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے، پھر کھانا کھاتے اور نماز عشاء کے بعد جلدی سو جاتے۔ اس نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کرنا پسند نہ تھا۔ آدھی رات کے جلد بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھتے، پہلے مسواک کرتے پھر وضو کر کے تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے پڑھ کر مسجد تشریف لے جاتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ لوگوں سے ملاقات۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے، پھر مصافحہ کرتے۔ جب تک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بھی نہ چھوڑتے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرتے اور نہایت محبت سے اچھی جگہ پر بٹھاتے۔ ملاقات کے وقت اگر کوئی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے اور جب تک بات کہنے والا اپنی بات ختم نہ کرتا کان اس کے منہ کی طرف رکھتے۔ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ہدایت دیتے تھے اور یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ گھر والے پوچھے کون ہے تو اپنا نام بتایا کرو، یہ نہ کہو کہ میں ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھینک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے۔ جمائی لیتے وقت بھی آپ ایسا ہی کرتے تھے۔